اجتماعیت اختیار کر لے تو انقلاب پیدا ہوتا ہے. کیونکہ یہ سچ ہے جب ہم فطرت کی طرف دیکھتے ہیں تو فطرت ہمیں کچھ سکھاتی ہے، لیکن ہم سیکھیں گے تب جب ہم غور و فکر کریں. کیونکہ اللہ رب العزت ہم سے کہتا ہے میں نے مثالیں کر دی، کیوں نہیں تم غور کرتے، کیوں نہیں تم فکر کرتے. اور آج موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کہ ہماری فکر صرف ایک ہے، روٹی، کپڑا اور مکان. اس سے آگے ہم بڑھ ہی نہیں پا رہے. اسی کو زندگی مان لیا اور اسی کو ہی آخرت ہے. جو کچھ بھی ہے روٹی، کپڑا اور مکان. پر یہ سچ نہیں کہ یہ ضرورت ہے، اور ضرورت زندگی نہیں بنتی. اگر ہم ضرورت کو زندگی مان لیں گے تو پھر ضرورت ختم ہو جاتی. بھوک لگی اناج کی ضرورت، اور جب اس ضرورت کو ہم نے پورا کر لیا تو پھر ہم زندہ ہیں یا مردہ ہے. اگر ہم نے زندگی کو، ضرورت ہی کو زندگی مان لیا تو بھائی سچ نہیں ہے. ضرورت ہے. زندگی کیا ہے؟ تو زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا نام ہے. اللہ راضی ہو جائے، اس کا حبیب راضی ہو جائے تو ہم زندہ. اگر اللہ اس کا رسول ہم سے راضی نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پر ہم زندہ نہیں، ہم مردہ ہیں. ایک مردہ ہے جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، وہ زندہ نہیں ہے. زندہ تو وہی ہے جس سے اس کا رب راضی ہے، جس سے اس کا حبیب راضی ہے. جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، بکھر جائیں. لوگ کہہ سکتے ہیں جنہیں علم نہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو مردہ ہے، پر جو علم والا ہے، جو علیم و خبیر ہے، وہ سچائی جانتا ہے اور اسی سچائی کو کہتا ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون. یعنی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے بھی رب کہتا ہے انہیں مردہ مت کرو بلکہ یہ زندہ ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور یہ سچ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، کسی بات کو آپ نے پوری طرح صحیح طور سے نہیں سمجھا تو پھر زندگی کے فیصلے غلط ہوں گے، اور پھر غلط پر غلط، غلط پر غلط، اور زندگی کا ہوگا. اور صحیح فیصلہ لینے کے لیے علم کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے فیصلہ کیا کیا؟ یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ایمانداری سے جواب دینا، پیسہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہی تم لوگ پتولی جب پوچھا جاتا تھا تو منہ میں مصری لے کے بیٹھ گیا تھا. اگر پوری زندگی اسی کو گزر رہی ہے صبح سے لے کے شام تک، پیسہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. نہیں بولیں گے. اللہ کا کہنا بھی یہی کہو. تو جو سچ بولو نا، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. زور سے بولو. چاہیے. سب کو چاہیے. کس کو نہیں چاہیے ہاتھ اٹھا لو. اور کس کو چاہیے وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. شرم آ رہی ہے؟ سچی بات ہے بھائی. اگر مجھ سے کچھ ہوگا تو میں بھی کہوں گا مجھے بھی پیسہ چاہیے. میں کو شرم آ رہا ہوں، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، مجھے بھی پیسہ چاہیے. چلو یہی کر دیتا ہوں. کسی نے عزت نہیں چاہیے، مجھے تو عزت چاہیے. میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، مجھے عزت چاہیے.
تو پیسہ بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، ہر آدمی کو۔ یہ کوئی برا جذبہ نہیں ہے، بھائی سچ ہے، فرماتے کہ وہ وہی بات کہا نا کہ جب 65 ملین مسلمانوں کو پتہ نہیں کہیں پر پھنس نہ جاؤ، میرا جواب صحیح ہے یا نہیں ہے، تو سچی بات کہنے میں بھی آدمی کرے گا۔ تو فیصلہ ہم نے کیا کیا کہ عزت کے لیے پیسے کا ہونا ضروری ہے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں آپس میں، اگر کوئی کسی کو کچھ کہتے تو فلاں کا کیا ہے، ابھی میرے پاس پیسہ نہیں تھا اس لیے اس کے بعد پیسہ کما کر پھر بتا کر کہتے ہیں نا آپس میں، دولت حاصل کروں گا تو مجھے عزت بھی ملے گی، دولت حاصل کروں گا تو مجھے شہرت بھی ملے گی۔ اور اسی سمجھ نے، اسی فیصلے نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، حرام حلال جائز ناجائز سب مقبول ہے، کچھ ہمیں یاد نہ رہا۔ آج ہم ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ میرا جو روزی کمانے کا راستہ میں نے اختیار کیا ہے یہ حرام راستہ ہے یا حلال راستہ ہے، میری روزی حرام ہے یا حلال ہے، میں روزی جس چیز سے کما رہا ہوں وہ جائز طریقہ یا ناجائز طریقہ، آج کوئی نہیں سوچتا۔ آج تو سبھی لگتا پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، کیوں یہ کیوں کر رہا؟ اس لیے کر رہے کیونکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ دولت ہے تو عزت ہے، تب یہ فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے کیا ہے۔ کیا میں تمہیں تمہارے گھر کا فیصلہ نہ بتاؤں؟ جاننا چاہتے ہو کہ عزت اور شہرت کہاں رکھی ہے اللہ نے؟ کیا تم جاننا چاہو گے؟ بتا دوں آپ کو؟ جی اور تھوڑے لوگ جاننا چاہتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف تم کی کرنے کو تو کوئی حرج ہے؟ کل کہنا کہ ہاں ہم نے بھی مسجد میں تکلیف کی تھی، تمہاری ماں اور ماں تمہاری تکلیف ہوگی، باقی میں سوال ہوگا۔ یہ فیصلہ تمہارا ہے کہ اگر عزت دنیا میں چاہیے اس کے لیے دولت حاصل کرو، پیسہ ہے تو عزت ہے۔ اور تمہارا کام کیا کہنا چاہتا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی، اب کے بعد بھی نبی، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ رب العزت نے بادشاہ بتا دی، ایسی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں، سارے جنات کے بادشاہ، اس میں سارے انسانوں کے بادشاہ اور تمام جانوروں کے بادشاہ، سب کے بادشاہ، اور سب کی زبان کو سمجھتے، انسانوں سے انسانوں کی زبان میں، جناتوں سے جناتوں کی زبان میں، اور جانوروں سے ان کی زبان میں گفتگو کیا کرتے، اور وہ اپنا معاملہ ان سے اسی زبان کو سمجھتے، چونکہ جب تک بتائیں گے اپنی پریشانیاں تو پریشانیاں کیسے ہوتی تو سب کی زبان سمجھتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، یہ فرشتوں کی جماعت کے سردار ہیں، یہ فرشتوں کی جماعت کے رسول ہیں، سردار اور حضرت جبریل امین۔ تو حضرت جبریل امین آئے، نبی سلیمان علیہ السلام اللہ کا سلام پیش کیا اور فرمایا، اے سلیمان نبی، آپ کے پاس رب نے مجھے 3 چیزیں دے کر بھیجا ہے، ان میں سے آپ کو ایک کو چننا ہے۔ وہ 3 چیز کیا تھی؟ علم، دولت اور عزت، 3 چیزیں دے کر جبریل امین کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان میں سے ایک آپ چن لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو چن لیا، نے فرمایا تھا علم کو چن لیا۔ جبریل امین اس بات سے
کو چن لیا وہ رک گیا. کیونکہ سلمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ عزت بھی رکی ہوئی ہے اور دولت بھی رکی ہوئی ہے, یہ بھی دونوں کھڑے ہیں. تو سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تو چنا نہیں, چلو جاؤ تم بھی ہو, اس کو جو چننا تھا میں نے چن لیا, میں نے لے لیا. اور تمہارے یہاں موجودگی کی وجہ کیا ہے؟ جاؤ. تو دولت کوئی ہم نہیں جا سکتے, عزت کوئی ہم نہیں جا سکتے. سلمان علیہ السلام نے فرمایا وہ نہیں جا سکتے, میں نے تو چنا نہیں تم کو, جن کو چنا ہے یہ روکے, تم دونوں جاؤ, آپ نہیں جا سکتے. تو سلمان علیہ السلام فرماتے کیوں؟ تو دولت اور عزت دو کوئی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم کا دعوے کیا ہے, جہاں علم ہوگا وہی ہم دونوں کو ساتھ بلاتا ہے. سبحان اللہ. جہاں علم ہوگا وہی دولت ہوگی, وہی عزت ہوگی. جس کے پاس علم ہے, اب اگر نہ سمجھ میں آئی ہو تو جس در کے غلام کو اسی ذات کو مثال بنا کر پیش کرتا ہوں. محبوب یزدانی غوث العالم سید اشرف جہانگیر سلطانی رضی اللہ تعالی, یہ سلطان کے بادشاہ ہیں, اور 1-2 سال نہیں 15 سال کم و بیش آپ نے حکمرانی کی. اب بادشاہ ہے پر علم حاصل کرنے کی خواہش اسی انداز میں ہے ان کے پاس جیسے علم سے محبت کرنے والوں کے پاس ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بادشاہ کے نظام کو بھی سنبھال رہے ہیں اور علم بھی حاصل کرتے, جہاں سے بھی میرے وہاں جا کر بیٹھ جاتے اور الجھتے تھے. جب جب کبھی حضرت خضر سے ملاقات ہوتی تو محبوب سیدنا فرماتے کا بتا اس بادشاہ کے بوجھ کو کر وہاں پر کب تک بھی آسانی تک ملے گی. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ابھی